متنازع یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کرنے کے بعد 30 دن کے لیے جیل کیوں منتقل کر دیا گیا؟ ماضی میں مرزا محمد علی پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں؟ مرزا محمد علی کتنی بار اس سے قبل بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں؟ یوٹیوبر ڈکی بھائی کون، کن الزامات پر، کیسے اور کہاں سے گرفتار ہوئے؟ کیا نئے چہل خیز انکشافات سامنے آ گئے؟ ڈکی بھائی کے ماضی کے دوست رجب بٹ کا ان کی گرفتاری پر رد عمل کیا؟ پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کا مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بات کریں گے پاکستان کے 3 یوٹیوبرز کے حوالے سے جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسے پاکستانی محقق اور مبلغ ہیں جو اپنے غیر روایتی اور تحقیقی انداز کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق پنجاب کے شہر جہلم سے ہے اور وہ 4 اکتوبر 1977 کو پیدا ہوئے تھے۔ تعلیم کے اعتبار سے انہوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں وہ حکومت پنجاب کے محکمے میں انجینئر کے طور پر گریڈ 19 کی ملازمت پر فائز رہے۔ محمد علی مرزا نے دین کے بنیادی ماخذ یعنی قرآن و حدیث پر مبنی مطالعہ اور تحقیق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ وہ کسی خاص فرقے یا مسلک سے وابستہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیتے رہے۔ ان کی کوشش رہی ہے کہ فرقہ وارانہ تعصبات سے ہٹ کر دین کو اصل ماخذ کی روشنی میں سمجھا اور سمجھایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حلقہ اثر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افکار اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یوٹیوب کو اپنا ذریعہ بنایا۔ ان کا چینل لاکھوں سبسکرائبرز اور کروڑوں ناظرین کے ساتھ نہایت مقبول ہے۔ یہاں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف مسائل پر گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں اور نوجوانوں کو تحقیق پر مبنی سوچ اپنانے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ دعوت فکر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی سنی اور سمجھی جاتی ہے، تاہم ان کے خیالات ہر ایک کو پسند نہیں آتے۔ ان پر مختلف الزامات لگائے گئے اور کئی بار انہیں گرفتاری اور عدالتی کارروائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ لیکن محمد علی مرزا ان تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی بات کہنے اور تحقیق کو عام کرنے سے باز نہ آئے۔ مرزا کا بنیادی پیغام یہی رہا ہے کہ مسلمان فرقہ بندی کی بجائے قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، اختلافات کو دشمنی نہ بنائیں اور دین کو اس کے اصل ماخذ سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ علم و تحقیق کی وہ راستہ ہے جس سے امت اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ ناظرین، گو کہ مرزا خود کو اتحاد امت کا داعی قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے خیالات اکثر بہت سخت اور دو ٹوک انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی علماء کرام اور کئی فرقے ان کے مخالف ہو چکے ہیں اور انہیں اختلافی شخصیت سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایک متنازع شخصیت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ بعض جلیل القدر شخصیات اور صحابہ کرام پر غیر محتاط تبصرہ کرتے ہیں، جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ روایتی مدرسوں یا علماء کرام کے انداز کو نہیں اپناتے، اسی وجہ سے عوام کی بہت بڑی تعداد انہیں بغاوتی سوچ رکھنے والا سمجھتی ہے۔ ان کا انداز گفتگو بعض اوقات اتنا سخت اور تنقیدی ہو جاتا ہے کہ سننے والا اختلافات کو دشمنی تصور کرنے لگتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے، اور پنجاب کے شہر جہلم کی پولیس نے متنازع ویڈیو بیان کے بعد معروف مذہبی اسکالر اور یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا کو امن عامہ 3 MPO آرڈیننس کے تحت حراست میں لے کر جیل منتقل کر دیا ہے، جبکہ ان کی اکیڈمی کو تالے ڈال کر سیل کر دیا گیا ہے۔ جہلم کے ڈپٹی کمشنر محمد میثم عباس اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO احمد محی الدین نے محمد علی مرزا کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ جہلم پولیس نے تصدیق کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ڈپٹی کمشنر سید میثم عباس کے احکامات پر 3 MPO کے تحت حراست میں لے کر 30 دن کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے متنازع ویڈیو بیان پر علماء کرام کے وفد نے گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر میثم عباس سے ملاقات کی تھی۔ انتظامیہ کے مطابق امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور اس سے قبل بھی مرزا کو مئی 2020 میں مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، مگر 2 دن بعد ہی ضمانت پر وہ رہا ہو گئے تھے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جہلم کے شہر مشین محلے کے رہائشی انجینئر محمد علی مرزا اپنے لیکچر اور خطابات سوشل میڈیا پر باقاعدگی سے اپلوڈ کرتے ہیں، اور یوٹیوب پر ان کے فالوورز کی تعداد 31 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔
MPO آرڈیننس کی دفعہ 3 حکام کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو گرفتار اور حراست میں لے سکیں جس سے ملک میں امن عامہ کے خلاف کسی سرگرمی یا عوامی نظم و ضبط کو نقصان پہنچانے کا خدشہ ہو۔ گزشتہ روز ایک مذہبی گروہ نے ہی درخواست دی تھی جس میں مرزا کے مبینہ متنازع انٹرویو پر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال محرم الحرام کے دوران فرقہ وارانہ کشیدگی کے خدشے کے پیش نظر اس وقت کے جہلم ڈپٹی کمشنر نے بھی انجینئر محمد علی مرزا سمیت 17 علماء کرام کے بیانات نشر کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اور محمد علی مرزا پر 3 قاتلانہ حملے بھی ماضی میں ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ان پر پہلا قاتلانہ حملہ اکتوبر 2017 میں ہوا تھا، اور دوسرا قاتلانہ حملہ مارچ 2021 میں اس وقت ہوا جب ایک شخص نے ان پر چاقو سے حملہ کیا تھا، لیکن وہ محفوظ رہ گئے۔ اس وقت بھی ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب مارچ 2021 میں ان پر دوسرا قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ مذہبی اکیڈمی میں حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ بال بچ گئے تھے۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ محمد علی مرزا پر تیسرا قاتلانہ حملہ اگست 2023 میں کیا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اس حملے میں بھی محفوظ رہے تھے۔ مزید برآں آپ کو بتائیں کہ مئی 2020 میں جہلم پولیس نے بعض مذہبی شخصیات کے خلاف مبینہ توہین آمیز بیانات کے الزام میں مقدمہ درج کر کے انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار بھی کیا تھا، تاہم بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ تازہ ترین صورتحال انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ادھر پاکستان کے 2 اور یوٹیوبرز جن میں ڈکی بھائی اور رجب بٹ سر فہرست ہیں، اور پاکستان کا بچہ ان کا نام جانتا ہے، ان سے متعلق بھی آپ کو بتائیں کہ ان میں سے ڈکی بھائی بھی زیر حراست ہیں۔ ڈکی کون ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آج کے ڈکی بھائی کا اصل نام سعد رحمان ہے۔ وہ لاہور کے رہنے والے ہیں اور پاکستان کے مشہور یوٹیوبرز بن چکے ہیں۔ انہوں نے یوٹیوب پر اپنی شہرت مزاحیہ ویڈیوز اور روسٹنگ اسٹائل سے حاصل کی، جس میں وہ دوسرے یوٹیوبرز یا مشہور شخصیات پر ہلکی پھلکی طنز و مزاح کرتے تھے، اور شروع میں ان کا اسٹائل جو ہے وہ گالم گلوچ والا تھا جس پر شدید تنقید کی جاتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویلاگز، روزمرہ زندگی کی ویڈیوز، گیمنگ اور مختلف موضوعات پر تبصرے بھی شروع کر دیے۔ ڈکی بھائی کے یوٹیوب چینل کے لاکھوں سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور وہ نوجوانوں میں خاص طور پر مقبول ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے، اور وہ پاکستان کے کامیاب ترین کانٹینٹ کریٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ تقریباً 8.94 ملین سے لے کر 8.95 ملین تک ڈکی بھائی کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور ڈکی بھائی جس کا نام ہم نے آپ کو بتایا کہ سعد رحمان ہے، انہیں 18 اگست 2025 کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایسی ایپس اور ویب سائٹس کی تشہیر کی جو آن لائن جوا یا بیٹنگ کرواتی ہیں۔ یہ پاکستان کے قوانین کے خلاف ہے، اور عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ تفتیش کے دوران اہم اور تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے کہ پاکستان کے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف جو کیس تھا اس پہ نیا موڑ ایک ایسا رخ اختیار کر گیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ سعد الرحمان کا یا ڈکی بھائی کا جوا ایپ اسکینڈل میں خود کنٹری ہیڈ ہونے کا بھی انکشاف ہوا۔ معروف یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کی تحقیقات میں یہ انکشافات سامنے آئے، اور FIA کے مطابق ڈکی بھائی مبینہ طور پر جوا کھیلنے والی ایک ایپ کے پاکستان میں کنٹری ہیڈ کے طور پر بھی کام کر رہے تھے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے وصول کیے، اور کم از کم 12 مختلف جوا ایپس کی تشہیر میں ملوث پائے گئے۔ حکام کے مطابق انہیں بارہا طلب کیا گیا، مگر انہوں نے تفتیش میں شامل ہونے سے گریز کیا اور اداروں سے تعاون نہ کیا۔ اس کے بعد ان کا نام پروویژنل نیشنل آئیڈینٹی فکشن لسٹ جسے PNIL کہا جاتا ہے اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کے دوران لاہور ایئرپورٹ سے غالباً گرفتار کر لیے گئے۔ ڈکی بھائی نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے غلطی کی، ان کے مزاحیہ ویڈیوز بھی بعض اوقات غیر اخلاقی تھے، اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے ان ایپس کی تشہیر کی۔ انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ انہیں لگا کہ یہ عام کمپنیوں کی طرح ہے، کیونکہ بڑے بڑے کرکٹ مقابلوں میں بھی ان کے اشتہار آتے ہیں۔ ادھر ناظرین، یوٹیوبر رجب بٹ نے اپنے ساتھی یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی گرفتاری پر رد عمل دیا ہے۔ پاکستان کے معروف یوٹیوبر رجب بٹ اور ڈکی بھائی ایک وقت میں بہترین دوست ہوا کرتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کی ویڈیوز میں نظر بھی آتے تھے اور فیملی تقریبات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تاہم ایک مشترکہ پروجیکٹ کے باعث ان کے تعلقات میں دراڑ پڑی، اور ڈکی بھائی کے ایک بیان کے بعد دونوں کے تعلقات ہی ختم ہو گئے۔ حال ہی میں ڈکی بھائی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بیٹنگ ایپ کیس میں گرفتار کیا ہے، اور یوٹیوبر جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ یعنی
جو ڈکی بھائی ہیں وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، ان کے خلاف تحقیقات مزید بھی جاری ہیں، اور ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ان کے سابق دوست اور حریف رجب بٹ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ رجب بٹ نے مزید کہا کہ سینکڑوں انفلوئنسرز نے بھی ان ایپس کو پروموٹ کیا، لیکن گرفتاری صرف ان لوگوں کی جا رہی ہے جو آسان ہدف ہیں۔ ایجنسیاں بڑی مچھلیوں کے پیچھے کیوں نہیں لگ رہی ہیں، یہ بیان ہے رجب بٹ کا، اور رجب بٹ نے ڈکی بھائی اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ رجب بٹ کے بارے میں یہ خبر غلط ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف کوئی مصدقہ اطلاع فی الحال ایسی نہیں ہے۔ البتہ رجب بٹ نے ڈکی بھائی کی گرفتاری پر رد عمل دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ایپس غیر قانونی ہیں تو پھر صرف چھوٹے یوٹیوبرز کو کیوں پکڑا جا رہا ہے، بڑے ادارے اور وہ کمپنیاں جو ٹی وی اور کرکٹ میں ایسے ہی اشتہارات دکھاتی ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے۔ رجب بٹ نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ساتھ ہی انہوں نے ڈکی بھائی اور ان کے گھر والوں کے لیے اس بیان میں نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا تھا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رجب بٹ کون ہے، بہت سارے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں، وہ ماضی میں کن قانونی مشکلات کا شکار رہے ہیں، تو آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ رجب علی بٹ لاہور کے ایک نوجوان ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر اپنی پہچان بنائی۔ انہوں نے 2023 میں رجب فیملی کے نام سے اپنا چینل بنایا تھا جس میں وہ اپنی روزمرہ زندگی، گھر والوں کے قصے اور ہلکی پھلکی مزاحیہ ویڈیوز شیئر کرتے تھے، اور ان کی سادہ اور خاندانی طرز کی ویلاگنگ کی وجہ سے لوگ انہیں بہت پسند کرنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے ان کے سبسکرائبر لاکھوں سے بڑھ کر 7 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان کی ویڈیوز کو اربوں مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ لیکن جیسے جیسے شہرت بڑھتی گئی ویسے ہی رجب بٹ کے مسائل بھی شروع ہو گئے۔ ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے تحفے کے طور پر ایک شیر کا بچہ گود لیا، اس پر ان پر مقدمہ بن گیا اور انہیں عدالت سے سزا اور کمیونٹی سروس کرنی پڑی۔ بعد میں ایک اور بڑا تنازع کھڑا ہوا جب انہوں نے اپنے پرفیوم کو 295 کا نام دیا۔ یہ نام پاکستان کے حساس قانون توہین مذہب کی دفعہ 295 سے جڑا تھا، جس پر ملک بھر میں مذہبی حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل آیا، اور رجب بٹ پر الزام لگا کہ وہ مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے توہین کی ہے۔ اس کے بعد ان کے خلاف مزید مقدمات بن گئے اور کیسز عدالتوں میں چلنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور رجب بٹ کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ آئے دن نئے کیسز اور سوشل میڈیا پر تنقید نے انہیں پریشان کر دیا۔ آخرکار انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور کچھ وقت کے لیے ویلاگنگ بھی بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کئی کیسز ہیں جن میں توہین مذہب، پیکا ایکٹ کی دفعات اور اسی طرح کی دیگر قانونی کارروائیاں۔ ایک شہری کی درخواست پر لاہور کی سیشن کورٹ نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا تھا، اور حال ہی میں خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا اور ویلاگنگ سے وقتی طور پر وقفہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے، اور خدشات کے باعث حکومتی یا ایسے مقامی صورتحال کی وجہ سے انہیں ایسا اقدام اٹھانا پڑا ہے۔ کچھ ان کے اپنی فیملی اور مسز کے ساتھ بھی اختلافات کی خبریں سامنے ہیں، اور ان کے دوستوں پر بھی بہت تنقید کی جاتی ہے کہ ان کی جو یوٹیوب کے اندر ویلاگ کے اندر آ کر جس طرح سے وہ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور رجب بٹ کی وجہ سے بہت ساری ہماری جو یوتھ ہے ڈکی بھائی اور رجب بٹ کی وجہ سے وہ خراب ہو رہی ہے، جنہیں ہم جین زی کہتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو غلط ٹریک پر لگا دیا ہے، چونکہ یہ مقبول ہوتے گئے لیکن انہوں نے اپنی مقبولیت کا مثبت استعمال نہیں کیا پاکستان کی نوجوان نسل کی تربیت کرنے کے لیے، بلکہ ان کو خود اپنی تربیت کی ضرورت تھی۔ لیکن جب یہ بگڑے ہوئے بچے یوٹیوب پر آئے تو انہوں نے پوری قوم کے بچوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، اور اب یہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔